أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان تھا اور بہت بڑی نعمت تھی جس کا کچھ تذکرہ کل ہو چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے مقاصد میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین مقصد یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ تلاوت قرآن پاک مستقل ایک مقصد ہے جس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں عنایت ہوتی ہیں، اور اگر نماز کے اندر پڑھا جائے تو ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور قرب الہی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، تقریباً آج کل عرب کے اکثر لوگ انہی کے پیروکار ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ دین کا ایک اہم ترین مسئلہ کھڑا ہوا جس میں پوری سلطنت ایک طرف تھی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تنہا ایک طرف تھے، اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام پر 2 موقع ایسے آئے ہیں۔ ایک موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوطی کا ثبوت نہ دیتے تو شاید دین اسلام ایسی صحیح شکل میں باقی نہ رہتا۔ اور دوسرا موقع یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی بات پر اپنے موقف پر قائم نہ رہتے تو شاید اسلام کی یہ صورتحال باقی نہ رہتی۔ ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی بھی ذکر فرما دی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آزمائش آنے والی ہے، اس پر ڈٹے رہنا، ذرہ بار تمہارے پایا استقامت کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا تو ان کے پاس قمیض جو اس وقت پہنا ہوا تھا وہی بطور انعام کے آنے والے کو عنایت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں کامیاب رکھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 99 دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی۔ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے، تو اس کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ 99 دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو یہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ، تلاوت قرآن پاک سمجھ کر کی جائے تب آپ کا قرب ملتا ہے، یا بغیر سمجھے بھی کی جائے تب بھی آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھیں تب بھی قرب ملتا ہے، اور اگر سمجھے بغیر پڑھیں تب بھی قرب ملتا ہے۔ تو علماء نے بلکہ لکھا ہے کہ بغیر سمجھے جو بندہ پڑھتا ہے وہ تو سراسر اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے، اس کو پتا تو کچھ نہیں چل رہا، لیکن وہ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہے، تو اس کو زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے بھی نسبت اس کے کہ جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو مضمون کی ایک چاشنی بھی محسوس ہو رہی ہے، ایک لذت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اس کو اس وجہ سے بھی اس میں دلچسپی ہو کہ اس کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی مضمون سمجھ آنے کی وجہ سے لطف مل رہا ہے۔
تو بہرحال تلاوت قرآن پاک اہم ترین مقصد ہے اور اس کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا مقصد یہ ذکر کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا معنی پاک کرنا ہوتا ہے. اسی سے زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بقیہ مال اس سے پاک ہو جاتا ہے. جب ہم غریبوں کا حق نکال دیتے ہیں، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے. تو تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. اور اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں کہ باطن کو برے اخلاق سے پاک کر کے اچھے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے مزین کرنا. کفر کو نکال دینا، اس کی جگہ ایمان کی روشنی دل میں لے آنا، شرک کو نکال دینا اور اس کی جگہ توحید دل کے اندر سجا دینا، اور اسی طرح نفاق کو نکال کر اس کی جگہ اخلاص دل میں بھر لینا، اور حسد، بغض، اناد اس قسم کے امراض کو نکال کر محبت، الفت، اخوت اس قسم کے اوصاف کو دل میں سجانا، یہ تزکیہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ باطن کو پاک کریں. چنانچہ خواجہ نجیب الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو ایک اپنی نظم میں بڑے اچھے پیرائے میں ذکر کیا ہے. اور ان کا ایک شعر صوفیہ کے ہاں، اولیاء اکرام کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو گویا کہ اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شاعرانہ مبالغہ آرائیوں سے کام لیتے ہیں، بلکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان کرنے والے لوگ ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے، اس کو پاک کیا ہے اور اس حد تک پاک کر دیا ہے کہ اب دل میں نہ کوئی تمنا باقی رہی، نہ حسرت باقی رہی، نہ آرزو باقی رہی. ہر چیز سے ہمارے دل خالی ہو گئے ہیں. اس لیے اب آپ ہمارے دل میں تشریف لائے. اور اللہ تعالیٰ خالی دل میں ہی آتے ہیں. دنیا اور اللہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. تو دنیا کو ہم نے ایسے طور پر نکالا کہ کسی چیز کی آرزو تک بھی باقی نہیں رہی. تو اب اللہ سے درخواست گزار ہیں کہ اب ہمارے دل میں آ جائیں اور آ کر بسیرا فرمائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا محبت سے، الفت سے، اور کیسے کیسے ان کے دلوں کو پاک کیا. اس کے واقعات سے احادیث بڑی پڑی ہیں، کتابیں سیرت کی بڑی پڑی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ صرف مثال کے طور پر عرض کر کے انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ برائی کی عادت پڑی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ محبت سے ان کو قریب کیا اور اپنا دست شفقت ان کے اوپر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. تو اسی طرح ہر شخص کی ماں، بہن، بیٹی ہوتی ہے. تو وہ شخص اس سے بڑا شرمسار ہوا اور دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے پاکیزگی کی زندگی بھی گزاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنا دست شفقت رکھتے، اس سے بھی ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی دلوں تک پہنچتی، دعاؤں کا اہتمام فرماتے، اس سے بھی اللہ ہدایت عطا فرماتے اور پھر مختلف پیراؤں سے، مثالوں سے سمجھا کر ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش فرماتے. تو اس طرح سے صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اور یہ تزکیہ کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. خانقاہوں کے اندر یہی کام ہوتا ہے کہ دلوں کی صفائی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تزکیہ کی کیفیت سے مالا مال فرمائے.